بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا جبکہ دوسرا کافر تھا، لیکن تھے دونوں ہی دریا کے شکاری۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کا جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں جال میں آ جاتی تھیں کہ وہ باہر نکالنے میں مشکل ہوتی تھی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پہ صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جس نے زیور اور بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو اس بات پہ آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی پوجا کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی عبادت کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب ننگی بھوکی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں اور خاص طور پر تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور اچھے لباس پہن کر رکھتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت بہت زیادہ غصے میں ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کیا کروں گا اور تجھے روزانہ 2 درہم لا کر دوں گا، تم اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے گیا اور شام تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کروانے کی شرط رکھی ہے۔ عورت بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اس لیے وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29 دن گزر گئے اور رات ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس پر پریشانی لاحق ہو گئی اور صبح ہوتے ہی اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ مزدوری تو تمہیں مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ 29 اشرفیاں لے کر اس شخص کی بیوی کے پاس گیا اور بولا، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے کہ جب تمہارا شوہر ہمارے کام میں تھا تو ہم نے اسے نہیں چھوڑا، لیکن اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا ہے۔ اگر وہ ہمارے کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس اس ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ سونار نے 1000 درہم اس عورت کے حوالے کر دیا، اور جب شام کو مرد مومن گھر آیا تو اس عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اس نے اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آئی تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے،
لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔